آیت نمبر 167 نہم رکو درشتم سپارہ صفحہ نمبر 33 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ صافات آیت نمبر 167 نہم رکو درشتم سپارہ صفحہ نمبر 33۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے منگل کے دن جو درس پڑھا تھا تو اس میں اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کے جو مشرکین تھے ان کے ایک غلیظ عقیدے کو بیان کیا کہ مکہ کے لوگ یہ اللہ رب العزت کے لیے بیٹیوں کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو جب ان مشرکین مکہ سے لوگ پوچھتے کہ یہ ان بیٹیوں کی مائیں کون ہیں تو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کے لیے جو جنات میں پریہ ہے یہ ان کی مائیں ہیں۔ تو گویا انہوں نے اللہ کے لیے ایک رشتہ ثابت کر لیا میاں بیوی کی کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک یہ اللہ تعالیٰ ان کا خاوند ہے اور یہ جنات میں پریہ ان کی بیویاں ہیں۔ تو اللہ نے ان کی اس غلیظ عقیدے پر رد کیا۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہود زیادہ تر رہتے تھے مدینہ منورہ میں، اور اسی طرح خیبر کے علاقے میں یہ یہود آباد تھے، اور دوسرا فرقہ جو ہے نا یہ عیسائیوں کا تھا، تقریباً نجران کا سارا علاقہ یہ عیسائیوں کا تھا، اور تیسرا فرقہ وہ مشرکین مکہ کے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، بتوں کو 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ مشرکین مکہ یہ اس طرح یہودیوں کی جلسوں میں شرکت کرتے تھے اور اسی طرح عیسائیوں کے جلسوں میں شرکت کرتے تھے۔ تو یہ یہود اور یہ عیسائی اپنی کتاب یعنی تورات سے، زبور سے، انجیل سے، اس سے جو ہے نا وہ احکامات پڑھتے تھے، اسی طرح تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی اس طرح کوئی کتاب ہوتی۔ یہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کی بات تھی۔ تو جب یہ مشرکین مکہ ان کے جلسوں میں شریک ہوتے تھے اور یہ لوگ تورات، زبور، انجیل سے تلاوت کرتے یا کوئی احکامات سناتے تو یہ لوگ بھی کہتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی اس طرح کوئی کتاب ہوتا، اگر ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہوتی تو ہم بھی اس پر ایمان لے آتے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بالکل مخلصین بندے ہوتے۔ تو جب اللہ نے ان پر قرآن و مجید کو نازل کیا تو ان مشرکین مکہ نے سب سے پہلے اس کا کیا کیا؟ انکار کیا، اور انکار بھی اس طرح نہیں کیا بلکہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے بھی انکار کیا، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کی کتاب سے بھی انکار کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ رد کیا کہ پہلے آپ لوگ کیا کہتے تھے کہ کاش ہمارے پاس کوئی کتاب ہوتی، اور جب ہم نے آپ پر کتاب نازل کیا تو آپ ان کے کیا بن گئے؟ ان کے کافر بن گئے، ان سے انکار کرنے لگے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت مشرکین مکہ کی یہی اس عادت کو بیان کرتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک یہ کافر مشرکین مکہ کہتے تھے لو ان عندنا ذکرا، اگر ہوتا ہمارے پاس کوئی کتاب من الاولین، اول لوگوں کی طرح، لکننا تو ہم ہوتے عباد اللہ تعالیٰ کے بندے، المخلصین خاص بندے ہوتے۔ فکفروا به، جب اللہ نے ان پر قرآن مجید کو نازل کر دیا تو ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ فکفروا به، پس ان لوگوں نے انکار کیا، به اس قرآن و مجید کا۔ فسوف یعلمون، پس ان قریب یہ جان لیں گے،
وَلَقَدْ سَبَقَتْ اور تحقیق مقرر کیا کلمتنا ہماری حکم کو لعبادنا ہمارے لوگوں کے لیے ہمارے بندوں کے لیے المرسلین جو پیغمبر تھے انہم بے شک یہ پیغمبر لہم المنصورون ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے انبیاء کرام کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی ہمیشہ مدد کیا جائے گا۔ تو ابھی یہاں پر جو ہے نا ایک اعتراض ہوتی ہے، اعتراض یہ وارد ہوتی ہے، ذہن میں ایک سوال آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کی مدد کی جائے گی۔ تو جب آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہے، اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کی مدد کی جائے گی، حالانکہ 2-3 انبیاء کرام کو لوگوں نے ناحق قتل کیا ہے۔ تو علماء نے اس کی جواب دی ہے، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے نا مدد و نصر یہ ہے کہ جن انبیاء کرام نے اپنے قوم کے ساتھ جہاد کیا تھا تو اللہ نے ان کے ساتھ جہاد میں مدد کیا تھا۔ جہاد میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو غالب بنائے تھے، اور اسی طرح بعض انبیاء کرام اس طرح تھے کہ جب کفر اور حق کے مابین ان کا مقابلہ پڑا تو اللہ نے انبیاء کرام کے دلیل کو غالب کیا، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ کس کے ساتھ پڑا؟ نمرود کے ساتھ۔ تو نمرود کے ساتھ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ پڑا تو یہاں پر نمرود مغلوب اس طرح ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم خدائی کی دعویٰ کرتے ہو تو میرا رب کیا کرتا ہے، وہ جو ہے نا سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں کیا کرتا ہے، اس کو غروب کر دیتا ہے۔ تو آپ اس طرح کر لے کہ سورج کو آپ مغرب سے آپ طلوع کر دے اور مشرق میں آپ اس کو کیا کر دے، غروب کر دے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل اس پر کیا آ گئی، غالب آ گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ اور یہ دعویٰ جو ہے نا یہ ہمیشہ ثابت رہا ہے کہ جہاں پر بھی انبیاء کراموں نے جہاد کیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی جہاد کو لوگوں پر کیا کیا، غالب کیا۔ حضور علیہ السلام غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 کافروں پر غالب آ گئی، اور اسی طرح بہت سارے ایسی میدان تھے کہ جس میں انبیاء کرام کا جب مناظرہ یہ کفر کے ساتھ ہوا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے غلبہ کس کو دیا، انبیاء کرام کو۔ تو یہاں پر اللہ فرماتے انہم بے شک لہم المنصورون، ان انبیاء کرام کی ضرور مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا اور بے شک ہماری لشکر لہم الغالبون وہ ضرور غالب آئیں گے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ پس منہ موڑا ان سے حتی حین ایک وقت تک، ایک مدت تک، وَأَبْصِرُهُمْ اور آپ ان کو مہلت دے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ پس ان قریب یہ دیکھ لیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔